آقا کی محبت تھی. لذت پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. کیا بات یار سے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے انہیں پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہی خوبصورت بات ہے. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. سبحان اللہ اپنی سبحان اللہ. آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. ایک شعر اور پڑھوں، بڑا پیارا شعر ہے. یہ مت دیکھیو میں کتنا تھکا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں یہ جانتے ہیں، معلوم ہے، سمجھے؟ ہاں، کہیں کل کہیں تھا، پرسوں کہیں تھا، آج اللہ کا فضل ہے. حضرت کوئی پتہ نہیں کہاں کون سی بستی میں کتنی محبت کرنے والا ہو. بڑے بڑے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی نا ایسے گاؤں میں آنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اصلی اور اوریجنل ایسے ہی گاؤں میں محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری بستی پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے. اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. یہ خزانہ کا لٹیروں سے بچائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو یا رسول اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج کے بعد کوئی کسی کو ستائے گا، بولو، کوئی کسی کو تکلیف دے گا، کوئی کسی کو پریشان کرے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، برائیوں سے بچو گے، ہر اچھے کام کی طرف کو چلو گے. یہ دل جو ہے نا، دل ابھی ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا،
بولوں یا ختم کر دوں؟ اچھا، اللہ برکت فرمائے. یہ جو دل ہے نا، دل، بیٹا بچے میرے لال، جو دل ہے نا، دل، اسے گندا ہونے مت دو یار. مطلب اس میں حسد، کینہ، بغاوت، جلن، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. اگر تمہارا دل کامیاب ہے نا، دل، تو تمہاری عبادت بھی خوشبو دے گی، تمہارا ہر ہر قدم، چال و چلن سب مہکتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر دل اچھا نہیں ہے نا، دل، جس کا دل کالا ہے، جس کے دل میں حسد، کینہ، بغاوت، ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، اس کی نمازوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس کی تمام تر عبادتوں کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنا جلن ہے. اگر کسی پڑوس کا نا مکان اچھا بن رہا، اس پڑوس والے کو خالی ملی بخار آ رہا، بھئی تجھے بخار کیوں آ رہا؟ بس جلن. کئی کیس میں پھنسا دے گا، کئی کام بگڑوا دے گا. اور عورتوں میں جلن، حسد، کہتے نہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تم نے محاورہ سنا ہوگا نا، کیا بولو؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب یہ کر تو کچھ نہیں سکتی، اسے پتا چلا نا فلاں میاں بڑے گنڈے تعویذ کر رہا یوں اور تو، اور وہاں گئی 500 روپے دے کے نیبو پڑوا لئی، لونگے پڑوا لئی، ہری لال کالی پیلی مرچیں پڑا کسی کے دروازے پہ ڈال دی، کسی گھر میں ڈال دی، کسی گھر میں تعویذ ڈال دیے. میاں بیوی میں اچھے کیوں بن رہی ہے؟ اس کے بچے اچھے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کائے کو جلن، کائے کو حسد. یہ ساری چیزیں اگر اپنے اندر سے نکال دو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں، مگر وعدہ کرو دل کو صاف کرو گے. میرے نبی مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولے؟ صحابہ سن رہے تھے، نبی بیان کر رہے. اللہ اللہ، اتنا پیارا موقع، اتنا پیارا موقع. بیان کرتے کرتے جنت کی بہاریں آ گئی، جنت کی باتیں آ گئی. اللہ اللہ، جب جنت کی بات آئی تمام صحابہ مسکرانے لگے. جب نبی نے مسکراتا ہوا دیکھا تو میرے نبی کہنے لگے، او میرے جانی سارو، جانے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم جنت کے نام سے بہت خوش ہو. جنتی تم ہی تو ہو. اگر اجازت ہو تو میں تم میں سے کسی جنتی کا دیدار کرا دوں. نبی بولے آج کسی جنتی کو دیکھنا چاہ رہے ہو؟ جنتی کو دیکھو گے؟ ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، تو بزرگ ہیں وہی نہیں سمجھائیں گے تو وہ تھک گیا بچہ ہمارا. کوئی بات نہیں، لیکن توجہ رکھو. نبی بولے جنتی کو دیکھو گے؟ تمام صحابہ نے عرض کیا ہاں ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اب دل میں یہ خیال تھا نا کہ یار یہ تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، انہی کا نمبر آئے گا. بھائی کسی نے سوچا یہ تو نبی کی بڑی خدمت کرتے، ان کا نمبر آئے. اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے سب کہ ان کا میرے نبی نے کہا دیکھو گے؟ کہاں کا دیکھنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اور دیکھ کر کے نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، اب جو پہلے آ جائے اسی کا دیدار کر لو، وہ جنتی ہے. تمام لوگوں نے دیکھا تو مسجد کے دروازے سے ایک چچا میاں آ رہے تھے. وہ بھی سیدھے سادے بھولے والے بیچارے، نرے سیدھے، نرے سیدھے، کپڑے بھی کوئی پریس وریس تو تھی نہیں، نرے نیک سیدھے بھولے. اور وہ وضو بنا کے ان کی داڑھی پانی میں ترتھی جیسا بھی وضو بنا کے آئے اور نبی کے ہاتھ چومے بیٹھے. انہیں پتہ ہی نہیں کیا میٹر ہے.
اب صحابہ کہہ رہے ہیں یار انہیں تو مزہ آ گیا بھائی، نبی جسے دنیا ہی میں کہہ دے، آقا جسے فرما دے، ان کا تو کام بن گیا. یار یہ ایسا تو ہے نہیں جیسے دنوں رات مسجد میں رہتے، ان کا کیوں نمبر آیا یار. تو دل ہی دل میں کہنے لگے دیکھو اللہ اور رسول جس سے خوش ہو جائے، اور ایسے تو خوش ہوں گے نہیں، ان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوگی یار، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہو. اب دل دل میں سوچ رہے خیر محفل برخاست ہو گئی، وہ چلے گئے سب لوگ. دوسرے دن پھر صحابہ نے کہا آج پھر آقا کسی جنتی کا دیدار کرا دو. پھر چرچا چھڑ گیا، محفل ہونے لگی. میرے نبی بیان کرتے کرتے بولو آج بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا دیکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، آج جو آتا ہے اسے دیکھ لو وہی جنتی ہے. سارے لوگوں نے جب دیکھا تو آج بھی وہی کل والے چچا رہے تھے، آج بھی وہی کل والے چچا رہے. اب تو پکا ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، پکا ہوگا. مگر یہ سوچ رہے کہ کوالٹی ہے کیا ہے کیا. پھر وہ چچا میاں اسی صورت میں آئے، ہاتھ چولو بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تیسرے دن پھر کچھ صحابہ نے کہا آج پھر تیسرے دن پھر محفل ہوئی، آقا جنتی کا دیدار کرا دے. تو صحابہ نا بڑھ بڑھ کے آگے کو، کاش میرا نمبر آ جائے، کاش میرا نمبر آ جائے، کاش مجھے کہہ دے، کاش مجھے کہہ دے. تمام صحابہ خوشیوں میں اچھل رہے تھے. میرے نبی نے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا وہی تو ہے. تیسرے دن جب دیکھا تو وہی پرانے والے چچا آج بھی آ رہے. جب میں نے پڑھا نا اس چیز کو مچل گیا. میں نے کہا ان چچا کو پڑھوں گا تو یہ ہے کون. اب ذرا دیکھو جب وہ آئے تینوں دن انہی کا نمبر. ایک صحابی جوان تھے، ان کا نام حضرت عاصم تھا. محفل برخاست ہوئی، برخاست ہونے کے بعد ان چچا میاں کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب میں ساتھ میں رہوں گا نا تو انہیں دیکھوں گا کہ یہ کرتے کیا ہیں، کون سا عمل ایسا کرتے کہ تینوں دن نبی نے اشارہ فرمایا تو جنتی کے نشانے پر یہی آئے. کرتے کیا ہے یہ؟ وہ چچا بولے بیٹا میرے ساتھ کیا کرو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، غریب آدمی بوڑھا آدمی. کہا نہیں چچا مہمان تو رہوں گا میں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اب ہم نے جب ان کو پڑھا، ان کا کام کیا تھا بتاؤں؟ ان کا ایک چمڑے کا تھیلا تھا. تھیلا سمجھ رہے؟ جھولا تھیلا جس میں تم بازار سے جا کے یا امروہہ جا کے سبزی وغیرہ لاتے ہو، تو وہ چمڑے کا تھا. مدینے میں جو لوگ کھجور کھا کے گٹھری پھینک دیا کرتے تھے، پھینک ہی دیتے، وہ گٹھریاں بینا کرتے تھے اور بین بین کے اسی تھیلے میں رکھتے تھے. پھر ان کو ایک جگہ رکھ کے سکھاتے تھے. جب وہ سوکھ جاتی تھی تو لوگ اپنے چولہے کے ایندھن ان کو بنانے کے لیے وہ گٹھریاں لیا کرتے تھے. وہ گٹھریاں لیا کرتے تو جتنے کی بکتی تھی وہ شام کا جتنا ضرورت ہو اتنا کھانا کھاتے تھے، باقی سب کو غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، ذرا بھی نہیں روکتے. اب وہ چچا میاں گٹری بین رہے، حضرت عاصم بھی گٹری بین رہے. اللہ اللہ ساتھ میں گٹریاں بینی جا رہی ہیں، ادھر بن رہی ہیں گٹریاں. شام ہو گئی، نماز بھی پڑھ رہے، کھانا کھا لیا. وہ چچا میاں بولے بیٹا میرے گھر میں بستر نہیں، دو ہی چٹائی ہے، کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی. میری چٹائی تھوڑی ٹوٹی پھٹی ہے، تھوڑی سے
से साबत ये तुम मेहमान हो, उस पे लेट जाओ, मैं इस पे लेट जाता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ ली इंशाअल्लाह, फजर में आँख खुलेगी। मगर आसिम बोले वो सहाबी रसूल, चचा मियां मुझे सुलाने के चक्कर में है, अरे मैं सो गया तो फिर रात में उठ के पढ़ने लगे तो, रात में उठ के पढ़ने लगे तो। अब ये तो सो गए चचा मियां रात भर, मगर वो सहाबी रसूल नहीं सोए, कभी आंख खोलने तो कभी बंद। देखो चचा लेटे उठे बैठे, पूरी रात बंदा जब नहीं सोएगा तो आंखों में दर्द तो होगा, पूरी रात नहीं सोए। दूसरे दिन को फिर गुठरी साथ में बिन रही है, शाम हुई फिर बोले बेटा तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ही है। बोले चचा मियां आज तो बचा गए मगर आज जरूर पकड़े जाओगे। दूसरे दिन भी चचा हाथ नहीं आए, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। अब तीसरा दिन बोले जब घूम घाम के बीन बांध गए शाम, फिर तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ही है। तीसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आया। सहाबी रसूल की आंख सुख, 3 दिन बंदा जो ना सोए। अब जब 3 दिन हो गए तो कहने लगे चाचा मियां मैं चल रहा हूं। बोले बेटा एक बात बता, तू 3 दिन मेरे साथ क्यों रहा? मेरे इसलिए देते वो क्योंकि वो बड़े थे तो वो ऐसे बोल सकते थे, मगर मैं सहाबी रसूल को अदब से बोलूं। कहा बेटा ये बताओ 3 दिन आप मेरे साथ क्यों रहे? कहा चचा मियां सहाबी थे वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे। आज अगर आदमी दोस्ती करता, मेरी बहनें बैठी हैं, बुरा ना लगे, थोड़ा जुमले साफ बोल दूं दो एक। कैसे आज आदमी दोस्ती करता ना तो कोई ना कोई लालच होता, या तो बहन बेटी के लालच में, या औरत बीबी के लालच में, या जमीन या पैसे के लालच में। अब तो दोस्त भी आस्तीन का सांप है। पहले दोस्ती करते थे तो साफ दिल से करते थे, जैसे उसके दोस्त की बहन होती थी वैसे इसकी बहन होती थी। जैसे ब्याह शादी में ये सगा भाई हाथ बटाता था वैसे ही इसका दोस्त भी हाथ बटाता था, और वैसे ही बहन भी उसको जैसे अपने भाई को मानती थी वैसे ही दोस्त को भी, अपने भाई के दोस्त को भी भाई मानती थी। बोलो था नहीं था, मगर अब नियत बहुत खराब है। वो सहाबी रसूल कहने लगे चचा बताओ क्यों रहा? का तुम्हारे अंदर क्वालिटी ढूंढ रहा था। बोले क्वालिटी? बोले मैं ये देख रहा था मामला क्या। बोले क्या बात है? बोले 3 दिन से नबी ऐलान कर रहे थे जो जन्नती है दिखा दूं कहां, तो तुम ही तो निशाने पे आए। मैं देख रहा था वो कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा काम ऐसा है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी थी वो देख रहा था। चचा मियां बोले वो ये बात थी। कहा बेटा एक बात बताओ तुम्हें कुछ क्वालिटी मिली? कहा चचा मियां रहने तो क्या मिली, तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम ही रहते हैं। अरे वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, गुठरी भी बीन, इसका मतलब ये नहीं था कि नमाज नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। मगर एक आदमी तहज्जुद भी पढ़े, नफल भी पढ़े, मस्जिद में ज्यादा वक्त दे, और एक आदमी 5 वक्त में जाए, फर्क तो होगा। कहा चाचा मियां तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम रहते हैं। बोले अच्छा बेटा तो फिर क्वालिटी तुम्हारे हाथ नहीं आई। बोले चाचा मियां नहीं आई। उन्होंने मोढ़े पे हाथ रखा, कहा बेटा बता दूं क्वालिटी क्या है? बता दूं? अब तो उछल गए। कहा 3 दिन से आंखें देख रहा हूं लाल हो गई। तुम तो सो रहे थे आराम से, मैं 1 मिनट नहीं सोया। 3 दिन से नहीं सोया। जब इतना कहा आज के होते क्या, चलो अच्छा रहने दो, ये होते कहते ना, मगर वो कहा बेटा चलो छोड़ो। अच्छा 3 दिन से रहा हूं, अब तो बता ही दो। बहुत ज्यादा खुश हुआ। तुम सुनना चाह रहे हो क्या क्वालिटी? आजा चलो रहने दो आपकी तकरीर में।
اچھا چلو سناؤں گا. پھر بتانا یہ تھا تم جب اتنے بے قرار ہو سن کے کہ نہیں بتانا ہوتا نا, وہ تو دیکھ رہے ان کے سامنے کا, ان کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا. مگر وعدہ یہ کرو کہ ہاں انشاءاللہ ایسے ہی وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو گے, اپنے اندر لاؤ گے تو ابھی سنا دو انشاءاللہ. وہ میرے بزرگ بھائی بھی بولے جو ادھر کرسیوں پہ بولے انشاءاللہ. اور عورتیں بھی یہ کوالٹی پیدا کریں گی. عورتیں تو اس کوالٹی میں زیرو ہیں, بالکل زیرو. بتاؤں گا میں بھی, سمجھے وہ کوالٹی. اللہ اللہ جب اتنا کا بیٹا کوالٹی ملی کا چچا میاں نہیں ملی کا بیٹا وہ کوالٹی سنو, توجہ سے سنو کوالٹی کیا تھی. وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا نماز تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں, حلال تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ بیٹا سنو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل حسد کینہ جلن بغاوت آنے نہیں دی ہے. کوالٹی کیا ہے؟ اپنے اندر کبھی جلن حسد کینہ بغاوت آنے نہیں دی. تو اب مجھ سے تم نے وعدہ کیا ہے اپنے دل میں کسی کی طرف سے حسد آنے تو نہیں دو گے؟ بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. بعد عورت اتنے خمیرے کھا لے پھر بھی موٹی نہیں ہوتی. معلوم ہے کیوں؟ بس یہی کھاتی ہے, یہی وجہ ہے, سمجھ گئے ہو. بیٹھے بیٹھے چل رہی ہے, کوئی بارات میں کسی میں اچھا سوٹ پہنی ہے اس کا پیٹ خراب. اچھا بات سوچ نہیں, لیکن سنو تم نے بات, اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے آج کے بعد کسی سے جلن نہیں, حسد نہیں, کینہ نہیں, بغاوت نہیں. ارے یار ایک بات بتاؤ, کسی سے جل کے اس کا کچھ بگاڑ لو گے؟ اپنے پھیپڑے اور کڈنی خراب کر لو گے؟ اتنا جلن, اتنا حسد, اتنا کینہ. ایک سید صاحب سید آل رسول مظفر میاں کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ, اس دل میں حسد آنے مت دو, بلکہ دل پہ کیا کہو کیا کرو. شعر پڑھوں, پڑھ دوں, پیچھے والو تم بتاؤ. کون کہتا ہے, یہ ایم پی بھی رہ چکے پھر آل رسول. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو, کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. پورا سال یہ شعر یاد رکھو گے. بولو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. میرے ساتھ میں, دل کی تختی پہ میری لفظ, بولو نا سبحان اللہ, دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت یا جائے موت
ایسے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ یاد تو کرائی ہوں، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا مدینہ، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو۔ مجھ کو عنبر مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ تو آج کے بعد کسی سے جلن نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، دل صاف رکھو گے۔ ارے یار میرے کہنے سے جاؤ، دو ایک دن نہ دو ایک دن ایسی زندگی جی کے دیکھو، بالکل ایک دم صاف شفاف، کسی کو تکلیف نہیں، کسی سے جلن نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، اور مدد کرو، تو تمہارے یہ نا دو تین دن پوری زندگی پہ بھاری ہو جائے۔ دیکھو تو ذرا زندگی جی کو، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری رات۔ اگر ہم لوگ دنیا پہ رہ کر کے کم سے کم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، تو پیارے کسی کا نقصان بھی مت کرو۔ کسی کو اگر آرام نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف بھی مت دو۔ کسی کا کام بنوا نہیں سکتے تو بگاڑو بھی مت۔ مگر یہ زبان، توجہ رکھنا، اور سناؤ، ختم کرو۔ اچھا الحمدللہ، ٹائم بتائیے مجھے، ٹائم بتائیے۔ اچھا 1:25، ہاں اور بولوں گا تھوڑا سا، بڑے فون کیے انہوں نے، بڑی محبت سے بلایا۔ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہی پٹوا بھی دیتی ہے اور یہی کھانا کھلوا بھی دیتی ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ زبان صحیح بتا رہا ہوں، زبان سے تم دشمن کو بھی اپنا بنا سکتے ہو، زبان سے دشمن کو اپنا بنا سکتے ہو۔ میرے نبی کا زمانہ تھا، پھر مجھے ایک بات یاد آنے لگی، اجازت ہے؟ میرے نبی کا زمانہ اعلان کر دیا، لوگ خدا ایک ہے، خدا کو مانو، میں پیغمبر خدا کا رسول ہوں۔ تو لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، کہا دامن میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں۔ مگر مکے میں نا ایک بڑھیا رہتی تھی۔ مکے میں کون رہتی تھی بولو؟ اور اتنی کھسٹ تھی وہ، اتنی لڑاکا تھی وہ بڑھیا۔ بعض بڑھیاں ہوتی ہیں محلے میں جن کا نام نکلا ہوا ہوتا ہے، اتنی لڑاکا۔ اس سے جا کر کے کہا، بوڑھی اماں سنو، مدینے میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، کہا وہ تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، خدا ایک ہے، تم ان سارے بتوں کو جو پوج رہے ہو، مان رہے یہ خدا نہیں، سب کا مالک ایک پروردگار۔ کہا
اچھا میں کیسے مان لوں؟ کہا ماں بڑھیا سنو، اگر جو نبی کی بات سن لیتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو نبی کے چہرے کو دیکھ لے وہ دیوانہ انہی کا ہو کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بڑھیا نے قسم کھائی تھی کہ نبی کو نہیں، کہ محمد کو نہیں دیکھوں گی۔ سب کہتے، کوئی کہتا جادوگر، کوئی کچھ کوئی کچھ، روزانہ پلہ بھر کے برائیاں کرتی تھی، میری گالیاں میرے نبی کو دیتی تھی، اور عورتوں سے کہتی تھی محمد کا چہرہ مت دیکھیو، اس کی باتیں مت سنیو، اس کی زبان بہت میٹھی، طرح طرح کی باتیں۔ بڑھیا نے سوچا کیا کروں کیا کروں؟ عورتیں بولی جس دن تیری آنکھوں نے دیکھ لیا اسی دن تو کلمہ پڑھ لے گی۔ بولی کیا کروں کیسے کروں؟ تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے، لاؤ مکے سے نکل کے چلی جاؤں۔ بڑھیا نے رات میں پٹلیاں باندھی، اور پٹلیاں باندھنے کے بعد بڑھیا تھی مالدار، پٹلیاں ہو گئی بڑی، اور صبح صبح گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، پٹلیاں ہلائی تو نہیں لی۔ بڑھیا بولی اٹھوائے گا کون؟ دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی آ جائے میری گٹری کو اٹھوا دے۔ انتظار کر رہی تھی، ایک اللہ کا بندہ آیا جس کے چہرے کا جواب نہیں تھا۔ بڑھیا نے دیکھا تو وہی آقا آ رہے۔ بڑھیا نبی کو دیکھ کے بولی اچھا اتنے خوبصورت اتنے اچھے بھی مکے میں رہتے ہیں؟ بڑھیا دیکھا نہیں تھا نا کبھی۔ بڑھیا بولی بیٹا یہی رہتے ہو؟ کہا جی مائی اماں یہی رہتا ہوں۔ کہا بیٹا میرا تھوڑا کام کرو گے؟ نبی نے کہا میں تو آئے ہی سی۔ کہا بیٹا وہ میری نا گٹری ہے، وہ اٹھوا کے میرے سر پہ رکھوا دے۔ اسے کیا پتا تھا جسے بڑھیا گالی دیتی تھی آقا کو وہ یہی ہے۔ اب جب میرے نبی آئے، میرے نبی نے گٹری کو اٹھایا تو وزن بہت زیادہ تھا، نبی نے اٹھا لیا، بڑھیا کمزور، اگر سر پہ رکھ دیتے تو پچک جاتی، مگر نبی نے ایسے ہی گٹری کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے کہا مائی وزن تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے، تم سے وزن نہیں سنبھلے گا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں، جہاں کہو گی وہاں رکھ کے آ جاؤں گا۔ بڑھیا والی بیٹا رکھ لے، اور کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا مکے میں اتنے اچھے بھی نوجوان ہیں۔ کہا بیٹا تیری ماں کتنی پیاری ہوگی، اگر تیرے ماں کے نا پاؤں چومنے کا موقع مل جائے تو چوم لیتی۔ اب میرے نبی آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے پتر پتر نبی کو گالیاں دیتی جا رہی ہے۔ بڑھیا نبی کو گالی دے، اب میرے آقا سن رہے ہیں یہ تو مجھے ہی دے رہی ہے گالی۔ صحیح بتاؤ اگر تمہارا ایسا نمبر ہوتا، اول تو تم سر پہ نہیں رکھتے، وہی خاتمہ بالخیر تھا، اور اگر چلو سر پہ رکھ بھی لیتے اور تمہیں اگر بڑھیا وہ گالی دے دیتی تو تم اس کی گٹری کو پہنچاتے، ایسی پھینک کے مارتے بڑھیا کو قبرستان پہنچا دیتے۔ بولا ہے کہ نہیں؟ مگر میرے نبی کی زندگی دیکھو، نبی آگے 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 بڑھیا پتر پتر گالی دیتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا سنو تو سنو تو، کہ تم بھی محمد کو مت دیکھنا۔ نبی سے ہی کہہ رہی ہے، کہا بیٹا میں نے سنا بہت بڑا جادوگر ہے، میں نے سنا اتنے لوگوں نے دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے، اور جتنی دنیا بھر کی باتیں تھی میرے نبی چلتے جا رہے، اور بڑھیا چپی نہیں وہاں تھا۔ میرے نبی جہاں پتہ بتایا تھا، ڈرو مت، جہاں پتہ بتایا تھا میرے نبی نے وہ گٹری اتار کے وہیں پہ رکھ دی، اور جب اتار کے رکھ دی تو میرے نبی بولے مائی چلوں میں چلتا ہوں۔ کہا نہ بیٹا نہ، ایسے نہیں جاؤ گے، بیٹا تو اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا، مکے میں اتنے شریف لوگ رہتے ہیں، بیٹا تو اپنا نام بتا دے۔
اب کیا پتا تھا بڑھیا پول کھلنے والی ہے. کا نام بتا دے. نام میرے نبی بولے مائی نام کا کیا کروں گی, کام ہو گیا, چھوڑو جانے دو. تھوڑی گالی کری کہ جانے دو. کہا نہیں بیٹا, تیری ماں کا کیا نام ہے, باپ کا کیا نام ہے. اگر وہ محمد کو کہہ کر کے لوگ نا مکے کو برا کہہ کریں گے تو میں تجھ جیسے کا نام پیش کر کے مکے کی عزت میں 4 چاند لگا دوں. اللہ اللہ میرے نبی بولے مائی رہنے دو. کہ بیٹا مزدوری بتا کیا لے گا. بڑھیا کو کیا پتا تھا, او بوڑھی ماں دنیا کھاتی نہیں کا صدقہ ہے. ارے کنہیں مزدوری دے رہی ہے, یہ تو وہ آقا ہے زمین جن کے صدقے میں بنی, آسمان جن کے صدقے میں بنا, کائنات کے ذرہ ذرہ انہی کے صدقے میں بنا. او بوڑھی ماں اعلی حضرت جس کی ترجمانی کرتے ہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. کہا مائی نہیں کچھ نہیں چاہیے. کہا بیٹا بغیر مزدوری کے جانے نہیں دوں گی. کہا او مائی یہ کون آقا ہے. اعلی حضرت پھر بولے کنہیں دے رہی ہو. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, اور دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. کہ بیٹا جا تیرا جاتے جاتے نام تو بتا دے. ایسے جانے دوں نہیں دوں گی, نام بتا. اللہ ہم میرے نبی نام بتا. کہتے مائی جس محمد عربی کو تم گالی دیتی ہو یا رہی ہو, وہ کوئی اور نہیں, میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں. بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ بیٹا میں نے سنا وہ غلط تھا, جو دیکھا وہ صحیح ہے. بیٹا مجھے معاف کر دے. جب میں دل سے کہتی ہوں اگر تو ہی محمد ہے تو تو ہی تو پیغمبر ہے. بعد میں جانا, پہلے بوڑھی ماں کو کلمہ تو پڑھا دے. یہ نبی تھے. اور آج تمہاری اماں تھوڑا سا تمہیں برا کہہ دے, اکڑ کے بھاگ جاتا. ابا کچھ کہہ دے, گھر چھوڑ کے بھاگ, کھانا نہیں کھاتا. اماں بیچاری تڑپ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے محلے میں, اے میرا بیٹا دیکھا تم نے, وہ ناراض ہو کے چلا گیا. ابا نے کچھ, ابا سے بھی کچھ نہیں کہہ رہی. کیا کہا, غلطی بیٹے کی تھی. اب ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں رہا تمہیں ڈانٹ دے. ماں کا اتنا بھی حق ختم ہو گیا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال اس نے اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں, جس باپ کا لال خون کالا ہو گیا, ان سے پوچھو تمہاری خاطر انہوں نے کھیتوں میں زندگی گزار دی, انہوں نے مزدوری کرتے کرتے زندگی گزار دی. یار انہوں نے بیچاروں کو کبھی مچھردانی ڈھنگ کی نصیب نہیں ہوئی, تمہارے لیے پنکھے لگا دیے. انہوں نے دھواں کر کر کے مچھر بھگائے. ان کی اب اتنا بھی حق نہیں رہا اپنی سگی اولاد کو ڈانٹنا. اتنا بھی حق ختم ہو گیا. آج کے بعد میری تقریر سننے کے بعد توبہ کر کے جانا. اور سنو تو حد تو یہ ہے, سب سے قربت کا جو رشتہ ہوتا ہے, قربت کا میاں بیوی کا ہوتا نہیں ہوتا, مگر بعض آدمی اتنا بدتمیز ہے. آپ کہو کیسے بول رہے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں. بعض آدمی بہت زیادہ بدتمیز ہے. خالی مولی بیوی کو گالی بکتا ہے, خالی مولی. ارے بھائی کیوں بک رہے آپ گالی, لائٹ بھاگ گئی بیوی کو گالی, فریج نہیں چل رہا بیوی کو گالی, بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے بیوی کو گالی, اپنا کام اچھا نہیں چل رہا گھر میں آگے بیوی کو ٹھوکے پڑا. انسان ہے کہ پاگل ہے.
سوچنے کی بات ہے. باہر کسی سے ہونک تاک ہو گئی, بولا بیٹھ رہی ہے 10 گالی. کیا یار, آندھی آئے, بارش آئے, طوفان آئے, تمہارے لیے 3 وقت وہ کھانا بناتی ہیں. تمہارے بھائی کو دیکھے, بہن کو دیکھے, رشتہ داروں کو دیکھے, 10 مہمان 10 کو کھانا پکا کے پلا رہی ہے, پکا رہی, سب کچھ کر رہی ہے. اگر اس کا بھائی آ جائے, بہنوئی آ جائے, بہن آ جائے, چچا تاؤ آ جائے, تو گردن کہہ رہی ہے نمکین بسکٹ لے اور چائے پلانا, تو گردن ٹیڑھی کر کے باہر کو نکل جاتا اور 10 گالیاں دیتا. آ گئے ننگے, آ گئے بھکاری, گالیاں مطلب یہ انسانیت ہے. سوچنے کی بات یار, تمہارے وہ پاؤں بھی دبا رہی ہے, تمہارے کپڑے دھو رہی ہے, جاڑا بخار آ جائے, ٹھنڈا گرم پانی, تم نے کبھی پاؤں دبائے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے, اس کے بھی تو پاؤں میں درد ہوتا ہوگا, اس کے بھی تو ہاتھوں میں, وہ تو عورت ہے, نازک ہے نا. اگر آدھا گھنٹہ بیچاری بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی, اماں اور آگے بڑھا, پورے محلے میں پھونکی گئی, پورے محلے بولے میری بہو تو پڑی رہتی ہے, بہو بہت بری ہے ملی ہے, میرے بیچے کا نصیب پھوٹ گیا. یہ بڑھیا بھی بات زہر کی بڑھیا, گھر کو بگاڑے پڑی ہے. صحیح بتا رہے ہوں, گھر کو بگاڑے پڑی ہے. بیٹا آیا تو رونے بیٹھتی ہے, ارے میں تو بھوکی مر گئی, دیتی کیوں نہیں کھانا. اور پہلے سے بہو نے 3 مرتبہ اماں کھانا کھا لو, کھانا, کان نہیں دھر رہی تھی یہ بہو, ساری چٹھے بیٹے کے ساتھ. بعض اماں بیوی اور بیٹے میں ایسے کرا دیتی ہے. میری غلطی بہوؤں کی نہیں ہوتی ہے بھائی. ہمارے گھر میں تمہاری بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا, تمہاری بیٹیوں سے کبھی نمک تیز ہو جاتا ہوگا, کبھی مرچیں تیز ہو جاتی ہوں گی, کبھی برتن گر جاتے ہوں گے, تب تو کوئی بات نہیں. اور بہو سے اگر تھوڑا نمک تیز ہے, اس کی نانی تک کی اکھیڑ کر رکھ دیتی ہے, نانی تک کی پھوڑ مل گئی, اس کی اماں پھوڑ, اس کا دادا پھوڑ, اس کی نانی پھوڑ. سن رہی ہے بیچاری, سن رہی ہے. اس کو انسانیت بولیں گے کیا؟ بولو. میرے نبی کی زندگی اگر اجازت ہو تو ایک تاریخی ورق اور رکھوں, اجازت ہے. میرے نبی کی شادی ہوئی ایک بی بی کا نام حضرت حفصہ. میں ایک والے کہہ رہا صبح تک چل لے, تو تمہیں تو نظر آنا اٹھتا ہی ملے گا. اچھا ماشاءاللہ, اللہ برکت فرمائے. میں اچھا بلا رہا ہوں, کوئی کمی نہیں ہے. بہت زیادہ نا چیو چیو ہوتا, وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تمہارے کان پہ زیادہ تو نہیں لگ رہے, صحیح ہے نا, اچھا ہو. میرے نبی کی بیوی, ان کا نام حضرت حفصہ. کیا نام تھا بولو؟ حضرت حفصہ. اب جب سن لو, پہلے سن لو, توجہ رکھو, توجہ, موضوع ہٹنے مت دو. حضرت حفصہ کے یہاں گیا تھا بیٹا میرا لال. حضرت حفصہ کے یہاں گئے, حضرت حفصہ کے یہاں پہ گیا. توجہ رکھنا, توجہ. حضرت حفصہ کے یہاں گئے. حضرت حفصہ بیوی تھی, بڑی خوش ہو گئی. نبی کی زندگی دیکھو, اپنی بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم سے بھی زندگی گزار نہ جائے. یہ نہیں کہ گھر بعض تو نرے ہی بدتمیز ہے, شراب پی کے ٹھوکے پڑا. ہاں بہت بری بات. میرے نبی کی جب گئے, حضرت حفصہ خوش ہو گئے, کہنے لگی آقا آج میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلانا چاہتی ہوں. بڑی خوش, بڑی خوش. میرے آقا بولے اسی لیے تو آئے ہو. بیٹھ گئے. حضرت حفصہ جلدی بنا رہی. خوشی میں مجھے لگتا 2 مرتبہ نمک ڈال دیا ہوگا, یا پھر زیادہ ڈال دیا. حضرت حفصہ نے کھانا تیار کر لیا, دسترخوان لگا دیا, آقا تشریف لائے, کھانا رکھ دیا گیا. آقا بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا حفصہ تم بھی کھا لو, تم بھی آؤ. حضرت حفصہ ادب سے بیٹھ گئی. کہا حفصہ کھاؤ. حضرت حفصہ بولی آقا میرا نفلی روزہ ہے. سبحان اللہ بولو. میرا کیا ہے بولو؟ نفلی روزہ ہے آقا. اگر آپ کہے تو توڑ لوں, آپ کہے تو توڑ لوں.
میرے آقا بولے چلو روزہ رکھ لیا تو رہنے دو. حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑا, حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑا اور سبزی میں لگایا, اور لگانے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیا جیسے پھول پیش کرتے. اللہ, گھبراؤ مت, کچھ نہیں, حضرت یہ کہنا ہے, بیچ بیچ میں نعرے بھی لگا دیں. کہیں تم لوگ ذہنیت سنیں کیا کہہ دیا حضرت نے, کیا کہہ دیا, یہی بتانا پڑتا رہتا نا, تاکہ ایک دم فری ذہن سے سنو. حضرت حفصہ نے لقمہ دیا, میرے نبی نے کھا لیا, مگر اتنا کڑوا, اتنا کڑوا, اتنا کڑوا, نمک زیادہ نبی سے اندر کو نہیں لیا گیا. کبھی لقمہ ادھر کبھی ادھر, میرے نبی کو پسینہ آ گیا, چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر ہو گئے. حضرت حفصہ نے دیکھا ڈر گئی, یا اللہ میں نے کیا کر دیا, کیا بات ہے, نبی کو پریشانی ہو رہی ہے. حضرت حفصہ کانپ گئی. میرے نبی نے حضرت حفصہ کو گالی نہیں دی, ڈنڈا نہیں مارا, جوتا چپل نہیں مارا, بلکہ حفصہ کو کانپتے ہوئے دیکھا. نبی مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے وہ لقمہ کھا گئے. اب جب مسکرائے نا تو حضرت حفصہ نے ٹھنڈی سانس لی, بولی یا اللہ میں تو ڈر گئی تھی, سمجھے, ٹھنڈی سانس لی, اور ٹھنڈی سانس لے کے اتنے میں اور توڑ کے ایک اور دے دی. آقا لیجئے. پہلا والا تو مشکل سے گیا, میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا. مسکراتے جا رہا ہے, کھاتے جا رہا ہے, مسکراتے جا رہے ہیں. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, تمہارے گھر اگر ایسا ہو جاتا اور نمک اتنا تیز ہوتا اور بیوی توڑ کے دیتی, پہلے تو بیوی کو اتنی توفیق نہیں ہے جو تمہیں لقمہ توڑ کے دے, صورت بگاڑ کے رکھتی ہے, صورت بگاڑ کے شوہر کے سامنے تو اتنی توفیق کہاں. اور اگر چلو مان لو اگر دے بھی دیتی, منہ سلوٹے الوٹے ڈال کے اگر دے بھی دیتی, اور اگر اتنا کڑوا ہوتا تو تم کھاتے. ڈھلیا ادھر ہوتی, پیالی ادھر ہوتی, اور روٹی ادھر ہوتی, اور دھڑا دھڑ گالیاں, دھڑا دھڑ گالیاں, اور ایسی لات مارتے 3 دن بیچاری کو بخار آتا. یہ تمہاری تہذیب ہے, ہماری تہذیب ہے. اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ نبی کی زندگی گھروں میں آ جائے, عورتوں کو بھی پتہ چل جائے, مردوں کو بھی پتہ چل جائے. کم سے کم یار ہم آقا کے غلام ہیں تو ان کی زندگی تو رہنی چاہیے. اگر نبی کی زندگی اپنے گھروں میں لے آئے تو کبھی طلاق نہیں ہوگی, یاد رکھنا, کبھی طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب حضرت حفصہ نے دیا, میرے نبی کھاتے گئے, وہ پیالی میں جتنی سبزی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. میرے نبی مسکرا کے موڑے پہ ہاتھ رکھے, اور رکھنے کے بعد بولے حفصہ کیا ختم ہو گئی سبزی, اور نہیں کھلاؤ گی؟ جب اتنا کہا پیار میں کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ حضرت حفصہ دوڑتی ہوئی جتنی ہانڈی میں تھی وہ آج کے لاگے پر رکھ دی, کر لیجیے آپ. پہلا پیالہ تو مشکل. میرے نبی وہ بھی مسکرا کے کھا رہا ہے, اور کھاتے حفصہ نے سوچا آج آقا بڑے خوش ہیں. کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو آج بڑے خوش ہیں, کچھ مانگنا چاہ رہی ہوں. تمہاری بیوی ایسے موقع وغیرہ کہہ دیتی کچھ مانگنا چاہ رہی ہوں تو کیا کہتے ہیں, رک جا ذرا لٹ اٹھا لو, رک جا ذرا ابھی مانگیے تو بھی مانگیے. بولو ہوتا نہیں ہوتا, توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے تم. یہ زندگی ہماری. حضرت حفصہ بولی آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اتنا کڑوا کھا لیا اور کچھ مانگنا میرے نبی نے نہیں فرمایا. جو آقا سے کوئی مانگتا تھا نا تو میرے نبی یہ کہتے نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت نے کیا واہ کیا جود و کرم ہے
شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دھارے چلتے گیا تاکہ وہ خط دھارے چلتے گیا تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا واہ واہ سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب بولو نا سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ واہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک ماسٹر صاحب بہت پریشان تھے میاں بیوی کے جھگڑے سے ان کی بیوی بہت لڑتی تھی ماسٹر صاحب بہت پریشان تھے انہوں نے بتا دیا تقریب الرسول بولے سید صاحب سے ملو گے تقریب بولے حضور کو تعویذ ایسا دے دو بیوی بہت لڑتی ہے تو میں نے کہا کیوں بولے کوئی ٹائم کھانے پہ سکون سے نہیں گزرتا کچ 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 تو میں نے کہا دیکھ تعویذ تو نہیں دے رہا ہوں میں تجھے نبی کی دو ایک باتیں بتا تو ان پہ عمل کر لیے انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا تو بولے بتا دو حضرت میں نے کہا جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو بیوی کو ساتھ میں بٹھا لا اور پہلا لقمہ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں دے دینا بولا حضرت اگر چپٹ گئی تو یہ بھی ادھر ڈر تھا میں نے سوچا اتنے خطرناک میں نے کہا نہیں بیوی چپٹے گی نہیں بیوی دشمنی میں کبھی اپنے شوہر پہ نہیں چپٹتی ایسا نہیں ہوگا ہاں توجہ اب تو بولے حضرت سچ میں ارے میں نے کہا جاتا تو دیکھا جائے گا اللہ مالک انشاءاللہ دعا کرتا جب پھر میں نے کہا دوسرے دن کو پھر دے دیے تیسرے دن کو پھر دے تو نماز پڑھ درود شریف پڑھ 3-4 دن 11 دن تک ایسے ہی کر لیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں تجھے تعویذ دینا پڑے گا کیا میں نے وہی دعا کر دی اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک کر دے اس کی بیوی اور اس میں دونوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے تو وہ گیا اب وہ ملا 1-2 ہفتے کے بعد میں نے کیا ہوا ماسٹر صاحب بولے حضرت بڑی اچھی زندگی گزر رہی جب سے میں نے کیا ہوا بولے حضرت پہلی مرتبہ جب میں نے ڈرتے ڈرتے لقمہ دیا سمجھے پہلی تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے لے تو لیا مگر کچھ کیا نہیں تو میں تھوڑا دل کو سکون ملا کہ ٹھیک ہے اور بولے دوسرے دن لیا تو ماتھے کی گھنڈی کم تھی بولے لے تو لیا مگر ماتھے کی گھنڈی کم تھی تیسرے دن جب منہ میں لقمہ دیا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا میں کانپ گیا کہ اب آ گئی اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے جو تھا نا وہ کہنے لگی بولی روزانہ مجھے کھلاتے رہو کہ تم نہیں کھاؤ گے اس نے ہاتھ پکڑ کے لقمہ لے کے میرے منہ میں ٹھونک دیا اور بولے پھر اپنے ہاتھ سے 3-4 لقمے کھلائے اب بولے بڑھیا زندگی گزر رہی ہے وہ مجھے کھلاتی ہے میں اسے اب بولے عادت اچھی بنتی نبی کی اگر زندگی اپنے گھروں میں لے آؤ گے تو صحیح بتا رہا ہوں پریشان نہیں ہوگا اور اگر نبی کی زندگی سے ہٹو گے تو پریشانی ہوگا حضرت حفصہ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لوں نبی نے کہا مانگ لو کیا چاہتی ہو مانگو آج میرے نبی بولے حفصہ مانگ لو ہاں تو کب مانگ لو حضرت حفصہ بولی آقا مجھے زیورات نہیں چاہیے مجھے کپڑے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے کھانا پینا نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے آقا اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کا
جھوٹا ایک دو لقمے کھاتی، آقا میں یہ چاہتی ہوں آپ اپنا جھوٹا چھوڑ دے، میں افطار آپ کے جھوٹے سے کرنا چاہتی ہوں، آپ کا جھوٹا ہوگا اور میرے لیے تبرک ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے سوچا وہ اب بات کھل جائے گی، اور جب یہ چیز مانگ لی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، حدیثوں میں پڑھا تبھی تو تمہیں بھی پتہ چلا، ورنہ کتنی باتیں تو ایسی چلی ہوئی، کہاں بات کھلے گی۔ حفصہ سے نبی نے کہا حفصہ اس سے اچھی اور بھی چیزیں ہیں، اور اچھی اچھی چیز مانگو۔ حفصہ کہنے لگی آقا آج کی تاریخ میں آپ کے ہی جھوٹ ہے، میرے تبرک سے بہتر کوئی چیز کوئی نعمت نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو چھوڑ دیا جائے گا، نبی نے وہ سبزی چھوڑ دی، انہوں نے اٹھا کر رکھ دی۔ دن بھر بڑا چرچا، آج تو آقا مجھ سے بہت خوش ہوئے، کھانا کھایا، ساری باتیں یہ، اور جب افطار کا ٹائم ہوا وضو بنایا، وہ پیالہ لائی آقا کا جھوٹا جھوٹا، اور جیسے ہی لائی افطار کا وقت ہوا، پہلا لقمہ منہ میں دیا، 1 منٹ بھی نہیں رکھا گیا، باہر نکال دیا، اتنا کڑوا سنبھلا ہی نہیں، اور رونے لگی، کہنے لگی آقا میں سمجھ گئی پہلا لقمہ آپ سے کیوں نہیں کھایا گیا، آقا آپ کو مجھے ڈانٹنا چاہیے، مارنا چاہیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا، میرا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے مسکرا کے کھا گئے۔ رونے لگی کہ آقا کو بلا دو، قدموں پہ جان قربان کر دوں گی۔ میرے آقا کو لایا گیا، تشریف لے آئے، قدموں پہ گر گئی کہ آقا مجھے معاف کر دو۔ نبی نے موڑے پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگایا کہ حفصہ تم نے اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، ماں کو چھوڑا میری خاطر، پورے گھر بار کو چھوڑا میری خاطر، تم نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔